اسلام دین فطرت ہے، اس کے اصول فطرت کا تمام تر حسن اپنے اندر رکھتے ہیں، مگر صد افسوس کہ آج مسلمان کہلانے والوں کی اکثریت بشمول ان کے چوٹی کے علماء اس حسین دین کی طرف انتہائی ظالمانہ اور مکروہ نظریات اور عقائد منسوب کر کے اس کے حسین چہرے پر انتہائی بدنما داغ لگا رہے ہیں۔ آئیے عہد حاضر کے ایک وسیع النظر اور روشن خیال سمجھے جانے والے جید عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے اسلام اور ایک مثالی اسلامی ریاست کے بارے میں ان کے خیالات و نظریات سے آگاہی حاصل کریں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اسلامی نقطہ نظر کی روح سے کیا کسی انسان کو با اعتبار رنگ و نسل دوسرے انسانوں پر فضیلت حاصل ہے؟ سب سے بڑی اور سب سے پہلی سب سے بنیادی بات، آل ہیومن بینگز آر ایکول بائی برتھ، مساوات کاملہ، کوئی انسان دوسرے انسان سے برتر نہیں ہے پیدائشی اعتبار سے۔ اس کا رنگ جو ہے وہ گورا ہے یا کالا ہے، وہ اس نسل سے ہے یا اس نسل سے ہے، وہ برہمن ہے یا شودر ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، اسلامی مساوات کاملہ کے اس اصول کے تحت اس مسئلے پر بھی کچھ روشنی ڈالیے کہ ایک مثالی اسلامی ریاست میں غیر مسلم کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا وہ برابر کا شہری ہوگا؟ غیر مسلموں کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھا نا، جیسے کہ میں نے مسٹر کول سے کہا تھا، نان مسلم ول بی پروٹیکٹڈ مائنورٹی، they will not be equal citizens. If you wish to call it, you can call it second rate citizens. I don't object. پچھلے دنوں جو 8-10 پروفیسر آئے تھے امریکہ سے، انگلستان وغیرہ سے، جنہوں نے مجھ سے 6 سیشن کیے، ایک گھنٹے میں نے مختلف موضوعات پر تقریریں کی اور پھر 1 گھنٹے کوشچن آنسر میں، اس میں یہ مسئلہ جو ہے لوگوں کے حلق سے نیچے، میں نے کہا میں جانتا ہوں، اٹس اے ویری بٹر پل، لیکن یہ کہ اسلام کا اصول یہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ بات تو صرف چند پروفیسر کے حلق سے نیچے اترنے کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسی غیر فطری اور غیر منطقی بات ہے جسے انسانی فطرت بحیثیت مجموعی کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ خیر چھوڑیے، بقول آپ کے ایک مسلم ریاست میں غیر مسلم برابر کے شہری نہ ہوں گے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ انہیں اپنے ضمیر کے مطابق آزادی اظہار کا بنیادی ترین انسانی حق بھی حاصل ہوگا کہ نہیں؟ اپنی آئندہ نسل کو اپنا مذہب پڑھانے کا اختیار ہوگا، لیکن مسلمانوں میں تبلیغ کا حق نہیں ہوگا۔ وی ہیو ٹو ٹیک دیز بٹر پلز، لیکن اسلام کا نظام یہی ہے اور ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ڈٹ کر کہیں اس بات۔ ڈاکٹر صاحب، اگر اسلامی قانون غیر مسلموں کو اپنے مذہبی عقائد و نظریات کے اظہار کی اجازت نہ دے گا تو پھر ہم بھی انہیں اسلام کی طرف دعوت و تبلیغ نہ کر سکیں گے، کیونکہ مذہبی گفتگو میں ظاہر ہے کہ دونوں فریق اپنے نظریات کا اظہار کریں گے۔ آپ کے پیش کردہ اصول کے تحت دو طرفہ مذہبی گفت و شنید تو ہو ہی نہیں سکے گی، تو پھر ہم غیر مسلموں کو دعوت اسلام کس طریق پر دیں گے؟ آخر ہم ان سے کیا کہیں گے؟ اور ماضی میں ہم نے ان سے کیا کہا تھا؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ تم یا اسلام لاؤ، ہمارے برابر کے ساتھی ہو جاؤ گے، یا چھوٹے بن کر رہو، مذہب تمہارا ہوگا، دین ہمارا ہوگا، اور ورنہ آؤ میدان میں، تلوار تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا ظالمانہ نظریہ ہے جسے آپ اسلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس ظالمانہ اصول کا آج سب سے بڑا علمبردار کون ہے؟ یہ بات ابھی چند دن پہلے میرے ذہن میں آئی ہے۔ ظاہر بات ہے، جب تک زندہ ہوں نئے خیالات تو آئیں گے۔ آج 1400 برس بعد تاریخ جو ہے 180 درجہ اس نے موڑ کھا لیا ہے۔ یہی بات ہماری تھی۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ تم یا اسلام لاؤ، ہمارے برابر کے ساتھی ہو جاؤ گے،
یا چھوٹے بن کر رہو، مذہب تمہارا ہوگا، دین ہمارا ہوگا، اور ورنہ آؤ میدان میں، تلوار تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ آج یہی بات بش کہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے مطابق اگر یہ آپ ہی کا اصول ہے جو آج بش نے اپنا لیا ہے تو پھر واویلا کیسا؟ اس لحاظ سے تو وہ پھر آپ ہی کا نظریاتی بھائی ہوا۔ ایک سچے انسان کی پہچان ہے کہ اس کے اصول اگر وہ خود نافذ کرے تو بھی وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا وہی اصول اس پر نافذ کرے تو بھی اسے مسرت ہوتی ہے۔ خیر چھوڑیے، یہ بتائیے کہ ایک مثالی اسلامی ریاست میں کوئی غیر مسلم اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر اعلیٰ سول اور ملٹری عہدوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے یا نہیں؟ Highest levels of policy making, whether in civil area or military domain, اس پر کوئی غیر مسلم نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کہ مسلم ریاست نظام خلافت کی جو ٹاپ پالیسی ہوگی وہ اس خلافت کے نظام کو دنیا میں پھیلانا، اسے گلوبل بنانا، اور ظاہر بات ہے کہ غیر مسلم اس کو سبسکرائب نہیں کر سکتا، وہ دل سے اس کا حامی کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لہذا ہائیسٹ لیول کے اوپر، جیسے کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، پتہ نہیں عمل صحیح ہوتا تھا کہ نہیں، کہ فوج میں ایک خاص عہدے تک جا سکتا تھا قادیانی، اس سے اوپر نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اسلامی خلافت کے نظام کو دنیا میں پھیلانے اور اسے گلوبل بنانے کی بات کی ہے۔ بظاہر تو ابھی دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ ہم بزور شمشیر غیر مسلم طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ پھر یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے آپ کا فہم و فراست کیا خاکہ پیش کرتا ہے؟ بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے گا، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی، پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں گے، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی، جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائیں گے، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہے ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کوئی 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ان ہتھیاروں کے معاملے میں۔ ناظرین نے ایک انتہائی جید اور وسیع النظر تصور کیے جانے والے عالم دین کے اسلام کے متعلق فہم و فراست کو ملاحظہ فرمایا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دیگر اعلیٰ ترین سطح کے علماء دین بشمول مولانا مودودی بھی ان امور کے متعلق کم و بیش یہی نظریات رکھتے ہیں۔ اس حالت زار کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ انہیں کسی معمور من اللہ کی ضرورت نہیں، اور ان کی اکثریت وقت کے اس معمور من اللہ کو مسترد بھی کر چکی ہے جس نے ایک بار پھر اسلام کی حقیقی روح کو زندہ کیا اور اس کی تعلیمات میں وہ دلکشی ثابت کی جو فطرت انسانی کے عین مطابق اور تمام بنی نوع انسان کے لیے پرکشش ہے۔ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ احمدیت یعنی حقیقی اسلام زندہ باد۔ سبھی فسانے زندہ یہی حقیقت، زندہ یہی حقیقت، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت،